جنرل صاحب یہ فرمائے گا کہ پاکستان نے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا ہے، جس میں جیش محمد، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، جماعت الدعوہ، ان سب کے اوپر کہا گیا ہے کہ ہم کارروائی کریں گے، لیکن آغاز جو ہے وہ جیش محمد سے ہوا ہے اور مفتی رؤف اور حماد اظہر جو بھائی اور دوسرے صاحبزادے ہیں مولانا مسعود اظہر کے، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ ہاں، یہ بالکل صحیح کیا. ایک تو کیونکہ میں بھی ان کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. انہوں نے ہی تو میرے اوپر سوئسائڈ اٹیک کیا تو اور تو باقی چھوڑ. تو لہٰذا یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور ان کے خلاف کارروائی پوری ہونی چاہیے. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ گورنمنٹ ٹف اسٹینڈ لے رہی ہے ان کے خلاف. آپ کے اوپر جو جھنڈا چیچی والا اٹیک تھا وہ آپ کا خیال ہے کہ جیش محمد نے کروایا تھا آپ کے اوپر؟ ہاں ہاں بالکل. وہ جو برج کے اوپر تھا پہلا، جو برج کے اوپر ہوا تھا. جی ہاں، وہ بس اس کا جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس زمانے میں وہ ایریا فیلڈ نہیں تھا. چکلالہ برج کو اگر دیکھتے آپ رائٹ سائڈ پہ تو وہ فلنگ اس کی بعد میں ہوئی ہے جب ہم نے روڈ بنانے کی سوچی. تو وہ فل نہیں ہوا تھا تو وہ کوئی 1 سیکنڈ لیٹ اس نے بٹن پریس کیا تو آئی ہیڈ کراسڈ. تو یہ تو بالکل صحیح کیا، صحیح کارروائی کر رہے ہیں، کرنا چاہیے. تو سر آپ نے کیوں نہیں موو کیا؟ آپ تو اس زمانے میں آل پاورفل تھے. یہ 2007 کے بعد آپ کی سیاسی طاقت میں کمزوری آئی، اس سے پہلے تو آپ بڑے تگڑے تھے، تو آپ کو تو موو کرنا چاہیے تھا فوراً. ہاں صحیح. یہ کا آنسر میرے پاس کوئی خاص نہیں ہے. وہ زمانہ اور تھا جس میں ہمارے انٹیلیجنس والے انوالو، اس میں ٹٹ فور ٹیٹ ہو رہا تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. وہ پاکستان میں بام بلاسٹ وغیرہ کروا رہے تھے، ہم ادھر کروا رہے تھے. تو یہ چلتا رہتا تھا سلسلہ اس زمانے میں شروع میں. تو اس سلسلے میں انہوں نے کوئی خاص کارروائی نہیں کی تو میں نے بھی انسسٹ نہیں کیا فرینکلی. لیکن انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کیا کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ محرک کیا تھا ان کا؟ نہیں، اینٹی بیکاز ہم نے 9/11 میں طالبان کے ساتھ کا ساتھ نہیں دیا. 9/11 کے بعد بھی مووڈ اگینسٹ دیم. طالبان اینڈ القاعدہ وہ ہمارے پہاڑوں میں اور شہروں میں آ گئے تھے. ہم نے پورا ایکشن کیا ان کو پکڑنے میں. بھی اپریہینڈڈ، میرے خیال میں کئی 100 لوگ اپریہینڈ کر کے ہم نے ان کو امریکنس کو دے دیے تھے. بیکاز ہم نے ہماری پالیسی ایک ہم نے بنائی تھی کہ ان سے پوچھا جائے گا ان کے ملکوں سے کہ وہ ان کو لے لیں. اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے، ہمیں تو نہیں چاہیے، تو وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ پاکستان میں وہ رہیں جہاں مرضی جائیں. تو ہمیں اس سلسلے میں امریکہ کو دیا تھا. جو لوگ بالکل غلط ہے، ایبسولوٹ غلط باتیں کرتے ہیں کہ کتاب میں میں نے کہا ہے ہم نے پاکستانی دے دی ہے انہیں، تو امریکنوں کو ایک پاکستانی نہیں دیا. ہم نے ان کو دیا جو نان پاکستانی تھے اور وہ اپنے ملک جانا بھی نہیں چاہتے تھے. تو ہم کیوں رکھے؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا بھائی کسی کا؟ جنرل صاحب آپ کے ذہن میں کوئی تعداد ہے کہ کتنے لوگ تھے؟ 600-700 لوگ بتایا جاتا ہے کہ جو آپ نے پکڑ کے امریکہ کو دیے تھے اس زمانے میں. ایگزیکٹ فگر نہیں پتا لیکن کئی 100 تھے. بیکاز دے رین، یو سی، جب وہ بمبارڈمنٹ ہوئی یونائٹڈ اسٹیٹس کی، میسو بمبارڈمنٹ، نئے قسم کی ویپنز انہوں نے پہاڑوں کو جو ڈگ کر کے اندر سے ان کے ٹنلز کے اندر وہ کیجولٹیز کرتے تھے. تو ادھر جب وہ آگے ہیں وہ سب بھاگ کر پاکستان آ گئے، شہروں میں آ گئے. ہمارے جو سب سے نوٹوریس خالد شیخ محمد، اس کو تو پنڈی میں وہ جو ڈاگ سینٹر ہمارا ہے آرمی کا، اس وہ لوکیلٹی ہے، اس کا مجھے یاد نہیں نام کیا ہے، اس کے ایک گھر میں تھا. ہی واز ان ون آف دا ہاؤسز. تو یہ سارے کیونکہ ہماری لا انفورسمنٹ اتنی لوز ہے کہ وہ آ جاتے ہیں اور نہ ہم منع کرتے ہیں نہ بند کر سکتے ہیں، سیل کرتے نہیں ہم. تو اس لیے وہ آئے ہوئے تھے اور ان کو ہم نے پکڑ کے دیے. ایک پاکستانی نہیں دیا. آئی وانٹ ٹو ری ایمفسائز. بڑے ٹاپ ٹیئر تھا جو آپ نے پکڑا. خالد شیخ محمد تھا، ابو زبیدہ تھا، ایک ابو غلفان غیلانی تھا، وہ جو گجرات والی سائڈ سے پکڑا گیا. تو لیکن الزام ہمارے اوپر ہی لگتا رہا. آپ نے بندے پکڑ کے دیے لیکن انہوں نے شاباشیاں ہمیں کم دی. الزام ہمارے اوپر ڈبل گیم کا زیادہ لگایا انہوں نے. صحیح. اسی کو کاؤنٹر وانٹر کرنا ہوتا ہے. بالکل بالکل یہ غلط. جبھی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ امریکنز ان کی پالیسی غلط رہی ہے. دے ہیو آلویز جو بھی اپس اینڈ ڈاؤن انڈیا پاکستان اور US کی پالیسیز میں رہی ہیں، دیٹ از آل بیکاز آف یونائٹڈ اسٹیٹس.
اور ایسی چیزیں ان کو میں کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ کیا ہم نے کیا تھا اور ہمیں کیا ملا. اور یہ جو ابھی صورتحال ہے اس پہ پاکستان کو بلیم کرنا از ایبسولوٹ نان سینس. blame goes to United States itself.